السلام علیکم، میں ہوں فلک شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان انٹرنیشنل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دوستو، آج کا ولاگ ایک ایسی وادی کے بارے میں ہے جسے دنیا جنت کہتی ہے، مگر وہاں کے لوگ آج بھی ظلم اور ناانصافی کا شکار ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مقبوضہ جموں و کشمیر کی، جہاں آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے لاکھوں کوششیں کی جا چکی ہیں، مگر کشمیریوں کے حوصلے آج بھی بلند ہیں۔ یہ سب 1947 میں شروع ہوا جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی۔ کشمیر کی قسمت بھی اسی وقت طے ہوئی تھی، مگر بھارت نے زبردستی اس پر قبضہ کر لیا۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے کشمیریوں کی خصوصی حیثیت بھی چھین لی گئی۔ دوستو، مقبوضہ کشمیر میں آج بھی لاکھوں بھارتی فوجی تعینات ہیں جو کشمیریوں پر مظالم ڈھاتے ہیں۔ ہزاروں کشمیری نوجوان جیلوں میں بند ہیں، خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے اور آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے انٹرنیٹ تک بند کر دیا جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر عالمی ادارے بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، مگر دنیا خاموش ہے۔ کشمیری عوام نے ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور ان کی آزادی کی تحریک آج بھی جاری ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کی جاتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے کشمیری عوام کے حق میں کھڑا رہا ہے اور ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج ہائی کمیشن کے اندر سولیڈیرٹی آف کشمیر ڈے منایا گیا ہے، اس کے اوپر سیمینار ہوا ہے اور مختلف تنظیموں کے اکابرین نے یہاں پہ آ کے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انڈیا کے ظلم و بربریت کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں، ہماری جان، ہمارا تن من ان کے لیے قربان، ہماری سپورٹ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ کشمیریوں کی ان ماؤں بہنوں کی دعائیں ہیں جو رنگ لا رہی ہیں، اور ہر آنے والا دن جو ہے اس میں کشمیر کے متعلق بیداری بڑھ رہی ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیر ہماری شہرگ ہے، انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ کشمیر کا جو ایشو ہے یہ نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل ایشو ہے بلکہ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے۔ اب یو این او کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک ٹھوس اس میں اقدامات کرے اور یہ جو ظلم و غربت کی جو یہ کہانی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب تک نہیں بیٹھیں گے، اپنا خون بہا دیں گے، شہادت لیں گے، جب تک کہ ہماری کشمیری ماں بہنوں کو آزادی نہیں ملے گی، میرے بھائیوں کو آزادی نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے مودی کے خلاف وار کرائم کیس کھولا ہے اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو قائم رکھیں گے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے کے جائیں گے۔ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ہائی کمیشن آف پاکستان پریٹوریا میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا جس میں زندگی کے مختلف فیلڈ سے لوگ شامل تھے، جس میں ڈپٹی منسٹر فار سوشل ڈیولپمنٹ آج کے گیسٹ آف آنر تھے، اور تمام مقررین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہمارے جو کشمیری بہن اور بھائی جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے، اور یونائٹڈ نیشنز کی جو قرارداد اس سلسلے میں موجود ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی کشمیر کی آواز پہنچائی جا رہی ہے۔ As you know that South Africa is very passionate about self-determination. We managed to bring down apartheid and have our freedom. We want the same freedom for the Kashmir people. Kashmir has always been a country on its own. It's never been a part of India. It's never been a part of Pakistan. However, we are very grateful that Pakistan is one of the few countries in the world that support the self-determination of Kashmir. And South Africa feels very strong about self-determination. And we have a lot of experience in achieving self-determination. So Al-Jamaa, as part of the liberation movement in South Africa, we want to use that experience to fast-track the self-determination of Kashmir, inshallah, Amin. دوستو، ظلم ایک دن ختم ہوگا اور حق کو فتح ملے گی۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کی آواز بنیں، ان کی حمایت کریں اور ان کے حالات سے دنیا کو آگاہ کریں۔ اگر آپ بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔
اللہ تعالیٰ کشمیری بھائیوں کو آزادی نصیب فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔